کل آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی جی ایچ کیو پنڈی میں بتائیں گے کہ انہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کے ساتھ 4-5 ملاقاتوں میں جو گفتگو کی اس کی کتابی شکل میں اشاعت سے حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں پہ لاگو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں، اور یہ کہ اس شائع گفتگو میں ان کی جانب سے کی گئی بہت سی باتیں غیر حقیقی ہیں یا نہیں، یہ اطلاع فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے آفیشیل ٹویٹر پہ جاری کی گئی ہے۔ اب ایک ٹویٹ میں یہ وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ اگر جنرل درانی نے غیر حقیقی باتیں کی ہیں تو وہ فوجی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیسے ہو گئیں، اور اگر یہ باتیں فوجی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہیں تو پھر غیر حقیقی کیسے ہو گئیں۔ سرحد کی دوسری جانب بھارت میں بھی متعدد حلقوں کی جانب سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا را کے سابق سربراہ کو آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کے ساتھ ایسی حساس گفتگو کرنا چاہیے تھی جس سے ملکی مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے برس اکتوبر میں لندن اسکول آف اکنامکس میں آئی ایس آئی کے ایک اور سابق سربراہ جنرل احسان الحق نے دی اسپائی ماسٹر اسپیکس کے عنوان سے ایک مذاکرے میں نہ صرف امرجیت سنگھ دولت کے ہمراہ حصہ لیا بلکہ دونوں کی جپھی ڈال کے مسکراتی تصویر بھی شائع ہوئی۔ تب کوئی غیر سویلین ٹویٹر ہینڈل حرکت میں نہیں آیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے کوئی بھی سرکاری افسر یا جنرل ریٹائرمنٹ کے 2 برس بعد قومی اور اسٹریٹجک امور پہ رائے دینے کے لیے آزاد ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف تو اتنے دلیر ہیں کہ حاضر سروس صدر اور چیف ہوتے ہوئے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں فرمایا کہ ہم نے مطلوب بندے امریکہ کے حوالے کیے اور پیسے بھی لیے۔ اس وقت کسی کی جرت نہ تھی کہ پوچھ لیتا سرکار ریٹائر ہونے کا تو انتظار کر لیتے۔ اور ریٹائر ہونے کے بعد مشرف صاحب نے دھڑلے سے فرمایا کہ اسامہ بن لادن، طالبان اور حافظ سعید ہمارے ہیرو ہیں اور کشمیر میں ہماری بنائی تنظیمیں مظلوموں کی مدد کر رہی تھیں۔ اس بابت جب ایک صحافی نے آئی ایس پی آر کے ترجمان سے پوچھا تو جواب یہ نہیں ملا کہ جنرل صاحب کو حقائق کا مکمل علم نہیں، بلکہ یہ ملا کہ یہ جنرل صاحب کے ذاتی خیالات ہیں، وہی ان کی وضاحت کر سکتے ہیں، فوج کا ان کے خیالات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سابق جی او سی مری کرگل آپریشن کے وقت آئی ایس آئی کے تجزیاتی ونگ کے ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، کور کمانڈر لاہور، سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے 2013 میں اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں کہا کہ سوائے 4 جنرلوں کے کسی کو کرگل آپریشن کا نہیں پتا تھا، اور یہ آپریشن یوں ناکام ہوا کیونکہ دشمن کے ممکنہ رد عمل کا درست اندازہ نہیں لگایا گیا۔ بقول جنرل شاہد، 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے پہلے تو اعلیٰ فوجی قیادت سے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امریکی کارروائی کی صورت میں سختی سے غیر جانبدار رہے گا۔ اس کے بعد 3 فضائی اڈے بالا امریکہ کے حوالے کر کے فوجی قیادت کو بتایا کہ بھائیو میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ کیا اس کے بعد ایک کرگل کمیشن یا پرویز مشرف اور شاہد عزیز کی بھی جی ایچ کیو میں طلبی بنتی تھی کہ نہیں؟ حمود الرحمان سے لے کے ایبٹ آباد تک قائم تمام ریاستی کمیشنوں کی رپورٹیں تو کسی غیر ذمہ دار سویلین یا نان سویلین کے قلم سے نہیں نکلیں، مگر ان رپورٹوں سے بھی اب تک ممنوعہ یا خطرناک کتابوں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے بھی اسپائی کرونیکل پڑھی ہے، میں اس میں کچھ ذاتی تجربات کے سوا ایسا نیا راز، بیانیہ یا تجزیہ ڈھونڈتا ہی رہ گیا جو پہلے کسی نے کسی اور رنگ میں نہ کیا ہو۔ ویسے بھی بھارت اور پاکستان کے بنیادی مسائل کی طرح بنیادی راگ بھی ساتھ ہی ہیں، بھلے موسیقار اے ایس دولت اور اسد درانی ہی کیوں نہ ہوں۔ ارے ہاں، اگر را اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہوں کو بھی پورے حقائق کا نہیں پتا اور ان کی ایک بات یا تجویز بھی پالیسی سازوں کے لیے قابل غور نہیں، تو پھر ان میں اور میری گلی کے جیرے دودھ فروش کی گپ میں آخر کیا فرق ہے؟